آخر قبلہ و قبر جناب علی اعظم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ موضوع محترم سامعین السلام علیکم۔ آپ حضرات قبلہ عالم مولوی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ و کعبہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں فرداً آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس طرح کی تقاریب میں شرکت جو ہوتی ہے یہ بڑے سعادت اور شرف کی بات ہوتی ہے، اور یہ شرف اور یہ سعادت جو ہے ان کے توجہ اور کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، تو میں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، کیونکہ اگر ان کا کرم اور سعادت نہ حاصل ہو تو پھر یہ دنیاوی بکھیڑے اور دنیاوی مصروفیات نامزاد قسم کی جو ہوتی ہیں یہ سویرا بن جاتی ہیں۔ سچی بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عاقب روانی صاحب نے اور اشتیاق صاحب نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بعد میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ ڈبے ڈباب آ گیا ہے۔ بہرحال محترم محمود صاحب کے ارشاد کے مطابق کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ محمود صاحب کا حسن ظن ہے، میں تو قبلہ و کعبہ کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو بہرحال محمود صاحب جو ہیں یہ پچھلی دفعہ شرمندہ کرتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، تو ان کو حسن نظر ہے۔ تو میں نے جو سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ہے اور جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اکرام آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ تو میں نے جو عرض کر رہا تھا کہ جو سورۃ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی ہے اور جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، تو یہ اصل میں ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے جس پہ عقیدت ایمان کا بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے، کہ کون مصر خام ہے اور کون کندن ہے۔ تو حالانکہ رنگ تو دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، تانبا بھی جو ہے وہ بھی سنہری ہوتا ہے اور سونا جو ہے وہ بھی سنہری ہوتا ہے، لیکن جب کسوٹی پہ جڑتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کون سونا ہے اور کون سی چیز تانبا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عقیدت، محبت، عشق، ولولہ اور ان کی بارہویں جدی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ کیا مثال دوں؟ کس کا واقعہ بیان کروں، کس صحابی کا واقعہ بیان کروں، کون سا واقعہ بیان کروں؟ وہ میں نے جو اسٹارٹ کیا ہے وہ بے مثال لوگ تھے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں جس کا اجمالی ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مدینہ سے عمرہ کے لیے مکہ شریف کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مکہ پر کفار مکہ کا قبضہ تھا۔ تو
مسلمان جو تھے یہ تو چونکہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو بالکل نہ ہلتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا سواری کے جو اونٹ تھے وہ تھے، یا قربانی کے جو اونٹ تھے وہ تھے۔ تو یوں ہی یہ لوگ جو تھے یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ کسی صحابی کو ایلچی کی حیثیت سے مکہ بھیجا جائے تاکہ کفار مکہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے رواج کے مطابق بیت اللہ کی طواف کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے کسی کو بھی منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو یوں ہی حضرت عثمان غنی کے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جو واقعہ تھا یہ ایک آزمائش بن گئی کہ پتہ لگے کہ صحابہ کرام میں کون طالب سعادت ہے، کون عاش کے سعادت ہے۔ تو وہ تو میں نے جس طرح کہا تھا وہ لوگ اپنی مصالحات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تو صحابہ کرام میں نے کہا تھا کہ بالکل ناتے تھے، کوئی ان کے پاس سامان حرب تو تھا نہیں۔ پھر یہ تھا کہ ان کی قلیل تعداد تھی، 1400 کے قریب تھے غالباً۔ تو پھر کفار کا علاقہ تھا، وہ مسلح تھے، وہ ان کی تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ جو لینا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کفار سے لڑنا اور لڑ کے اپنی جانیں پیش کر دینا۔ یہ لگتا بڑا مشکل ہے، لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی، اللہ کی رضا حاصل کرنی، یہ سودا جو ہے یہ بہت سستا سودا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے بڑے جوش و ولولے سے بیعت کی۔ تو جب بیعت کی تو پھر اللہ کی رضا مندی، اللہ کا انعام نازل ہوا، جس کا سورۃ فتح میں بھی ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر بڑے پیارے انداز میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر صحابی ہاتھ رکھ رہا تھا تو پھر تیسرا ہاتھ اس کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، اللہ کا انعام کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، اللہ کی رضا کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو اللہ راضی ہو گیا۔ پھر اس کا انعام وہی ہے جو میں نے پہلے شروع میں کہا، جو بےکم اللہ ہو۔ تو اللہ جو تھا اس نے اپنی محبت کا اپنی انعام ان کو عنایت فرما دیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو یہ ایک اس واقعے کا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا، لیکن ایک اور طریقے سے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ کفار کو جب پتہ لگا نا کہ مسلمانوں کے کیا ارادے ہیں تو انہوں نے بھی پھر اپنے ایلچی بھیجنے شروع کر دیے کہ تاکہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ طے کی جا سکے۔ تو ان میں ایک عروہ بن مسعود ثقفی ایک آدمی جو تھا وہ کفار کی طرف سے آیا۔ تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس نے دیکھا تو وہ تو حیران رہ گیا۔ تو اس نے واپس جا کے کہا کہ میں نے کسرا اس زمانے کی سپر پاور تھی، ان کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن جو شان جو ولولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا ہے وہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو جو پانی ہے اس کے لیے صحابہ کرام آپس میں جھپٹتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک جو ہے وہ جو ہے صحابہ کرام اس کے لیے جھپٹتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کوئی ہاتھ پہ مل لیتا ہے، پھر جس کو آتی ہے وہ منہ پہ مل لیتا ہے، دوسرے صحابہ کرام اس ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں اور چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا میں یہ جس طرح کر رہا تھا ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کا عشق بڑا مثالی تھا۔
بلکہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو ہم دیکھتے تو ہم ان کو دیوانہ کہتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام ہمیں دیکھتے تو وہ ہمیں مسلمان نہ کہتے۔ تو صحابہ کرام کی اپنی، میں نے وہ واقعہ بیان کیا ہے، کون کون سا واقعہ بیان کروں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو باقی بھی آدمی حج کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ جاتے ہوئے کیا کیا کہ انہوں نے یکدم اپنا جو سواری تھی اونٹ اس کو موڑا اور پھر ایک چکر کاٹ کے پھر اسی راستے پہ آ گئے، پھر چل پڑے۔ وہ جو دوسرے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ راستے پہ جا رہے تھے، آپ نے تھوڑا سا چکر کاٹا ہے اور پھر اسی راستے پہ آ گئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابن عمر کا جواب جو تھا وہ ایک محبت کرنے والے دیوانے ہی کا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو موڑا تھا اور پھر چکر کاٹ کے پھر ادھر ہی آگے پھر چلے گئے، تو انہوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام جو تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا چاہتے تھے، تو وہ جس طرح میں نے وہ بتایا حضرت خواجہ حسن بصری کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو ہم دیکھتے تو وہ تو وہاں نہیں سمجھتے ہم۔ پھر اسی طرح حضرت ابو مضرہ کا بھی ایک واقعہ ہے، کون کون سا واقعہ بیان کروں؟ تو وہ یہ تھا کہ ان کے بالوں کی ایک لٹ ذرا لمبی سی تھی دوسرے بالوں سے، تو ذرا عجیب نظر آتی تھی۔ کسی آدمی نے کہا کہ آپ یہ بال کٹا کے دوسروں کے برابر کر لیں تو ذرا اچھے لگیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں کٹا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بال جو ہیں جو بڑے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان پہ لگا ہوا ہے، تو میں ان کو کس طرح کٹا سکتا ہوں؟ تو یہ کر رہا تھا کہ یہ عشق و یہ محبت جو ہے یہی چیز جو ہوتی صحابہ کرام کی، یہی حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی شان اور ترا امتیاز تھا۔ ان کا عشق و محبت جو تھا وہ ظاہر نہ ہوتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی سند عطا نہ فرما دیتے کہ انی لحاجت النفس الرحمان من قبل الیمن، تو یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کی سند عطا فرما دی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات نہ کی۔ قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ملاقات نہ کرنے کا سبب فراق یار کی لذت ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ عشق کا مطلب فراق ہے اور وصل جو ہے وہ عشق کی موت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عشق یا فراق کا جو درد ہے اس میں محبیت اور استغراق پایا جاتا ہے، اور یہی محبیت جو ہے یہ فخر کی اصل ہے، اور یہی طریقہ اویسی ہے۔ اور یہی طریقہ اویسی جو ہے وہ تمام اویسی بزرگوں میں جو ہے وہ نمایاں ہے۔ تو وہ میں جس طرح ذکر کر رہا تھا حضرت ہمارے بڑے پیر صاحب کا، تو قبلہ امین صاحب جو تھے ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر واقعہ اگر دیکھیں تو وہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، آپ لوگوں نے نور عرفان میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ تو ان کی بڑی خوش بختی تھی امین صاحب کی کہ بالکل لڑکپن میں، بچپن کہنا چاہیے، چلو یہ کہہ لیتا ہوں لڑکپن میں ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ
نور و زمان شاہ صاحب کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا انہیں آزاد حاصل ہوا۔ تو اس زمانے میں نور و زمان شاہ صاحب جو تھے وہ امروہہ دارالعلوم کے محتمم تھے۔ تو اس کا انتظام پھر یہ تھا کہ وہاں تدریسی فرائض انجام دینا، پھر جو ایفیلیٹڈ ادارہ جات تھے ان کا دورہ کرنا، اور پھر ان ادارہ جات کے امتحانات، تو خاصی ان کی مصروف زندگی تھی۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ دلی تشریف لائے تو امین صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کشمیری، میں آج کل بہت مصروف ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک عالم وہاں تھے بڑے، انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ اپنے علم میں اتھارٹی ہے، تو تم یہاں رہو، ان کے بعد ان سے علم کی تکمیل کرنے کے بعد تم میرے پاس امروہہ آ جانا۔ تو امین صاحب جو تھے کہہ تو کچھ نہیں سکتے تھے لیکن خاموش ہو گئے، جدائی فراق ناقابل برداشت تھا۔ تو نور و زمان شاہ صاحب تو وہاں سے چلے گئے، تو امین صاحب جو تھے انہوں نے 2-3 دن تو بڑی مشکل سے گزارے۔ وہ جو استاد صاحب سے ان سے انہوں نے درس تو لیا لیکن وہ پڑھا رہے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا پڑھا رہے ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جدائی جو تھی ان کے لیے جب ناقابل برداشت ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر واپسی میں انہوں نے کہا کہ بھائی ادھر ہی جاتا ہوں۔ تو وہ اس زمانہ تھا، اس زمانے کے ریل گاڑی کا سفر تھا، تو ریل گاڑی جو تھی اس پہ سوار ہو گئے۔ تو ریل گاڑی جو تھی اس کا تو اپنا حساب کتاب تھا، ہماری طرح کی اس زمانے کی طرح نان اسٹاپ تو ہوتی نہیں تھی۔ تو ان کو تھا کسی طرح اڑ کے اپنے عاشق کے پاس اپنے محبوب کے پاس چلا جاؤں۔ تو گاڑی ایک جگہ رکی، پھر وہاں سے اترے، پھر اس میں سوار ہوئے۔ پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا جسم جو ہے یہ جدائی میں پھٹ جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے سر پہ جو پگڑی تھی اس کو چاک کیا، بازو اس سے باندھ لیے، سینہ اس سے باندھا، اور پھر اسی حالت قضائی میں وہ امروہہ حاضر ہوئے نور و زمان شاہ صاحب کی خدمت میں۔ انہوں نے جنہیں دیکھا تو انہوں نے کہا وہ کشمیری، یہ کیا صورت بنائی ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ آیا تھا دلی۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دو، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ ضرور نہیں ہے، مجھے بس اپنے پاس رہنے دیں۔ تو نور و زمان شاہ صاحب نے یہ برختگی، یہ دیوانگی دیکھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دیوانگی، تو یہ دیوانگی عشق میں ہوتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو دیوانگی کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ایک مرید تھے، تو انہوں نے مشاہدے میں دیکھا کہ ایک جگہ بڑا جمع غفیرہ بیٹھا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک قلعہ ہے، اس پہ ایک کرسی ہے یاقوت کی، اس پہ ایک شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک آدمی آتا ہے، اپنی درخواستوں کو پیش کرتا ہے، تو اپنی درخواست یوں ہی ان کو پیش کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے اس پہ منظوری حاصل کر کے واپس دے دیتے ہیں۔ یہ آدمی کھڑا دیکھتا رہا، تو جنید بغدادی جو تھے انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا، انہوں نے کہا تم بڑی دیر سے کھڑے ہو، تم بھی اپنی درخواست لاؤ تاکہ میں منظوری حاصل کرنے کے بعد تمہیں واپس کر سکوں۔ رمضان صاحب آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا پیاری بات کہی اس مرید نے، اس نے کہا او شیخا، او شیخی ادا لوہو، کہ کیا میرے شیخ مظلوم ہو گئے ہیں، میرے لیے وہی کافی ہے۔
میں کسی سے نہیں مدد آنا سے یا لے سکتا. تو یہی بات جو تھی یہ وہ امین صاحب کی تھی. تو قبلہ نے بھی اس کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے. قبلہ بابا محمد نور الدین اویسی فرمایا کرتے تھے کہ مریض کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ کسی پیر سے علم و معرفت میں مدد حاصل کرے. اور یہی میں وہ بات بتا رہا تھا کہ یہی دیوانہ پان تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن امین صاحب کی یہی فرزاندگی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے معرفت حاصل کرنی ہے، تو وہ مجھے اپنے پیر ہی کی کرنی ہے. تو یہی جو چیز تھی، یہی ان کی عشق و محبت، یہی دیوانگی اور یہی یقین کامل، یہی امین صاحب کے مریدین میں بھی تھا. تو زیادہ کا ذکر نہیں ہے، صرف دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک ان میں راجہ عسکر صاحب تھے، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ اسلام پورہ کے جگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو مذہب سے واجبی سا تعلق تھا، لیکن جب امین صاحب سے بیعت ہوئے تو پھر اللہ نے بڑا کرم کیا. تو ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی تھی، دانا ٹھپ ٹھپ جلاتے تھے. تو کسی آدمی نے پوچھا، وہ رائے صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ اتنی جلدی تو دروشی نہیں پڑھا جاتا اور ذکر اذکار بھی نہیں ہوتا، کیا کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس پڑھتا رہتا ہوں. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح نا، تمہیں پیر صاحب نے کون سا درود بتایا ہوا ہے، کون سا درود پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی درود نہیں پڑھتا. سچی بات ہے، میں نہ کوئی ذکر کرتا ہوں نہ درود پڑھتا ہوں، میں صرف ایک ہی کرتا رہتا ہوں. میں تسبیح پہ یہی کہتا رہتا ہوں، یا مولوی محمد امین، یا مولوی محمد امین، یا مولوی محمد امین. یہ ان کا عشق و محبت تھا، یہ وارفتگی تھی، یہ دیوانہ پن تھا، لیکن انہی کا تھا. اگر آج ہم کریں گے یہ تو یہ نقل ہوگی اور انتہائی مضر ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اسی آدمی کی ایک اپنی محبت تھی جو وہ کر رہے تھے. اور اسی طرح ہمارے قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی دوسری ہستی ہیں. تو ان کی تو ساری زندگی، ان کا ہر قول سے، وہ میں نے جو حدیث بیان کی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، تو ان کا تو سب کچھ یہی تھا. تو ہر ان کی بات، ہر ان کا عمل، ہر ان کا قول، ہر ان کا فعل جو تھا وہ عشق محبت اور ثناء شیخ کی ایک بہت ہی عمدہ مثال تھی. اور تو اور کیا باتیں بیان کروں کہ قبلہ تو اپنے آپ کو پیر کہنے ہی نہیں دیتے تھے. بلکہ ایک دفعہ میں ان کے خدمت میں حاضر تھا، تو باتوں باتوں میں راجہ ثقیب ولایت صاحب کا ذکر ہو رہا تھا. تو قبلہ نے فرمایا کہ ثقیب ولایت صاحب اسی طرح میرے پیر بھائی تھے جس طرح آپ میرے پیر بھائی ہیں. میں خاموش ہو گیا کہ صلی تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. تو بدل یہ وہ میری بات ہی نہیں تھی، بلکہ اور بڑے سینئر ارباب جن میں راجہ ثقیب ولایت صاحب، راجہ اکبر صاحب، محترم خورشید صاحب، یہ لوگ بھی شامل تھے. ان کو بھی پیر صاحب نے یہی بابر کرایا ہوا تھا اور یہی کہتے تھے. یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، پرانے سینئر لوگ تھے، کہ یہ بھی میرے والی کنڈیشن تھی یا وہ واقعی پیر صاحب نے جو بابر کرایا تھا وہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارے پیر بھائی ہیں. وہ ہے نا ایک واقعہ چھوٹا سا کہ ایک نصرانی جو تھا اس نے سنا کہ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تقو من فراست المومن وینظروا نظر وینظروا من نور اللہ. تو اس نے جب یہ حدیث سنی تو اس نے کہا کہ چلو آزما کے دیکھتے ہیں. تو زمانے کے جو صلحاء تھے، جو بڑے 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 عالم تھے، تو وہ ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اس کا لبادہ اول دیا کہ میں مسلمان ہی ہوں. تو ان کی محفل میں جاتا تو وہ کہتا کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے فراست المومن فانہ ینظر من نور اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بتا دیتے تو اس کی تسلی نہ ہوتی، کسی اور کے پاس چلا جاتا. چلتا چلتا پھر حضرت غوث العظم کے پاس گیا.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جب اس نے کہا جی یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی قمیض کے نیچے جو زنار پہنی ہوئی ہے نا یہ اتار دو اور نصرانیت چھوڑو اور اسلام قبول کر دو۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ میں باقی بھی لوگوں کے پاس گیا ہوں ان میں یہ فراست مومن نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا دیکھی تو ہے، سب میں تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اگنور کر دیا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ تمہیں بات جو ہے وضاحت کروں۔ تو پتہ نہیں وہ جو میں سینئر آواز کی ذکر کر رہا تھا وہ بھی پتہ نہیں اگنور کر رہے تھے یا باقی قبلہ پیر صاحب کی باتوں پہ یقین کر رہے تھے۔ تو بہرحال قبلہ جو تھے وہ فقیری کی وضاحت بھی دیا کرتے تھے اور بڑا پیارے طریقے سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابتدائی دور میں بڑے مجاہدے کیے، لیکن میں نے دیکھا کہ تزکیہ مجاہدہ جو ہے یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز محبت پیر ہے، اور پیر کی خوشنودی سے بہت قلیل مدت میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو تزکیہ مجاہدہ سے نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تزکیہ مجاہدہ جو ہے اس سے مراتب نہیں ملتے، مراتب محبت پیر سے ملتے ہیں۔ تو قبلہ کعبہ محمد الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر تھے، ہمیں ان سے انس ہے، تو انس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری۔ تو قبلہ کو بھی اس کا احساس تھا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں بالکل نیا سلسلے میں آیا تھا، تو سینئر آواز بھی تھے، تو قبلہ پیر صاحب یہ کالا ڈب تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو پتہ نہیں قبلہ نے کس طرح فرمایا، لیکن بہرحال میں نے اس طرح محسوس کیا کہ قبلہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا سمجھانا ہے کہ نور عرفان کا جو حصہ دوم ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ سچی بات ہے اس زمانے میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میں بھی خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں جب قبلہ کی نظر کرم سے پیر صاحب کے مسودات، پیر صاحب کے کاغذات مجھے ملے اور محترم محمود صاحب کی رہنمائی میں ان کی مدد و آنت سے پھر پیر صاحب کی کتابیں جو ہیں ان کی طباعت کا ہمیں شرف حاصل ہوا، تو پھر مجھے پتہ لگا کہ قبلہ پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا اس میں کیا حقیقت مضمر تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پیر صاحب کی تعلیمات بہت سادہ ہیں، بہت آسان فہم لہجے میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو آپ جہاں بھی ہیں وہ پیر صاحب کی تعلیمات جو ہیں وہ ان پہ عمل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی موقع ہو کہ آپ نہ سمجھ سکیں یا کوئی آپ پرابلم بنے تو پھر بھی آپ لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ جہاں بھی آپ ہیں وہاں کچھ نہ کوئی ایسا ساتھی ضرور ہوگا جو قبلہ پیر صاحب سے جس کو فیض حاصل ہوا ہوگا، جو پیر صاحب کے ساتھ رہا ہوگا، پیر صاحب کی مجالس اس نے مختلف اٹینڈ کی ہوگی۔ تو اگر یہ نہیں تو آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کوئی بھی بات پوچھیں گے میں اپنے ناقص فہم اور کم علمی کے باوجود اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھے نہ سمجھ آئی تو پھر کسی سے پوچھ کے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ تو بہرحال یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبلہ کعبہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آج ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں اس میں جو کمی، غلطی، کوتاہی
ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس سے درگزر کرے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں سلسلہ ویسیہ پہ استقامت عطا فرمائے۔ ہماری ہر طرح کی تکالیف، مسائل، پریشانیوں، مصائب میں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، ہمیں دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کر اور ہماری دلی حاجات کو اللہ پورا فرمائے، اور جو حاجات یا جو ہماری خواہشات اللہ رب العزت سمجھتے ہیں کہ پوری ہونے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ اللہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور کل النفس ذائقۃ الموت کی تعبیر میں جب آخری وقت آئے یا روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب والدہ بچے کو بھول جائے گی اور بچہ والدہ کو بھول جائے گا، تو اس وقت قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی، الحاج مولوی محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ۔ آمین۔